الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تراویح کا حق کیا ہے۔ تراویح کے اندر جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ تراویح ہے، یا جو ہم مہینے بھر رکعات کی ادائیگی کرتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بات آ چکی ہے۔ آج بھی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، یعنی اس کا ایمان پختہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، پکا سچا مومن مسلمان ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اپنے قیام میں، تراویح میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو اس انداز سے ادا کیا کرتے تھے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پڑھتے تھے اور اتنی خوبصورت، اتنی حسین ہوتی تھی کہ نہ پوچھو ان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اطمینان سے ان کی ادائیگی کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل جماعت کے ساتھ کرایا، یعنی جماعت کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھائی 3 دن۔ اس کے بعد اس خدشے سے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت سے پڑھانا بند کر دیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ جا کر اپنے اپنے انداز میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد دور گزرتا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ اس نماز میں رغبت رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن الگ الگ ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ لہٰذا آپ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے کہا کہ جو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں وہ اس وقت نماز پڑھنے والوں سے افضل ہے، یعنی وہ رات میں اٹھ کر قیام کریں گے، رات میں اٹھ کر تراویح پڑھیں گے، تو وہ وقت زیادہ بہتر اور احوط اور افضل ہوگا ان کے لیے۔ لہٰذا آج بھی وہی معاملہ ہے، تراویح کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ لہذا اس وقت میں قیام اللیل کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو آخری وقت میں ادا کیا جائے اگر وسائل ہیں تو، یہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل قیام کون سا ہے، سب سے افضل رات کی نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر طول قنوت ہو، یعنی لمبا قیام ہو، وہ افضل نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جماعت سے اس کا اہتمام کرایا، آپ نے لوگوں کو حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ کوئی قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا اس کی اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی رغبت کیا ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم گزارش کریں گے ان لوگوں سے جو عام دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قیام اللیل میں، تراویح میں پیچھے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس دور میں 1 گھنٹے کا قیام ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے عبادت گزار رہے ہیں؟
لہٰذا کم از کم 1 گھنٹے کا قیام تو ہم کو رات میں کرنا ہی چاہیے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اپنا سو جاتے ہیں، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر ہم قیام کریں گے تو وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا، تو یہ ہم نے ہی بتایا کہ رات میں اٹھ کر اگر قیام کیا جائے تو وہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اس کی شکل عشاء بعد جو مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، اس کی شکل عشاء بعد جو مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہونی چاہیے، تب وہ افضل ہے۔ یعنی رات میں اٹھ کر آپ قیام کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ کا قیام جو تراویح مسجد میں پڑھائی جا رہی ہے اس سے لمبا ہو تو یہ افضل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قیام آپ جماعت سے کرا رہے ہیں، گھر میں آپ جماعت کا اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اگر آپ جماعت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں تو یہ افضل ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ رات میں اٹھ کر قیام کریں، آج کے ٹائم کے حساب سے 3 بجے آپ اٹھ جائیں اور 1 گھنٹے کا آپ قیام کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لمبا قیام کریں، مسجد کے اندر جو قیام ہو رہا ہے اس سے لمبا آپ کا قیام ہو تو یہ قیام کیا ہے؟ افضل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ قیام کریں اس وقت، تو یہ کیا ہے؟ افضل اور بہتر ہے۔ ورنہ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو آپ مسجد میں امام کے ساتھ قیام کریں عشاء کے فوراً بعد، جس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ وہ 5 دن میں یا 15 دن میں یا 10 دن میں 7 دن میں قرآن کریم سننا پسند کرتے ہیں اور سن کر چھٹی پا لیتے ہیں، لیکن جس مسجد میں 1 پارہ پڑھایا جا رہا ہے یا 1.5 پارہ پڑھایا جا رہا ہے یا 1.25 پارہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا، 1 دن 2 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے عبادت گزاروں سے، جو فرض کی ادائیگی نہیں کرتے، جو روزہ نہیں رکھتے، ان سے ہم نہیں کہیں گے وہ تو پہلے اپنے فرض درست کریں، لیکن جو عبادت گزار ہیں، جن کے اندر عبادت کی رغبت ہے، وہ کم از کم رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اٹھ کر آپ تھوڑا سا قیام کریے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک میں یہ عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تراویح کا مسئلہ ہے، اب اگر ہم اس میں کوئی نئی بات نکال رہے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات اس میں پیش کر رہے ہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ امت کے مسائل ہیں وہ مفروغ منہ ہیں۔ مفروغ منہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حل کر کے لوگوں نے چھٹی پا لی ہے، تو ایسی تراویح کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو چکا ہے، لوگوں نے چھٹی پا لی ہے، تو ایسی تراویح کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو چکا ہے، لوگوں نے چھٹی حاصل کر لی ہے اور اس پر امت کا تعامل ہے۔ حرمین میں اس پر عمل ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں اس پر عمل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو رمضان المبارک کا بھرپور ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔